کے پاس محبت بہت واقع ہے، تو اس کو تقسیم کرنے میں بھی یہ بڑا ہاتھ کھلا رکھے ہیں. بس پہلے وہ میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے نقشہ بنایا ہے اس پر صاف کر لیں، اس کے بعد ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات اصل میں انہوں نے فرمایا ہے، موضوع یہ ہے، اور اگر یہ موضوع ہو تو ایک مسلمان کا موضوع اس کے علاوہ اور زندگی میں ہونا ہی وہ میں ایک قامت تھی، یعنی دین کو قائم کرنا. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہماری زندگی کے اندر ہے تو وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے پیش نظر دین کو قائم کرنے کے علاوہ کوئی اور کام اگر پہلے نمبر پر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ترک کر دیا، ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہم اس سے پارے ہو گئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ دین وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی مرضی سے اس اقرار کی طرف بلاتی ہے جو ہم نے اپنے اللہ اور رسول سے باندھا ہے. تو یہاں جتنے بھی کام اس زمین پر یا پوری زمین کے اوپر پورا ارض پر جو بھی کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، تو اس میں پہلی چیز ہے کہ آدمی کی کمٹمنٹ کیا ہے. ایک مسلمان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ میں اللہ کا وفادار ہوں، اور یہ جو وفا ہے یہ ایک بڑا عجیب سبق دیتی ہے، اور وہ اس سے خود بخود نکلتا ہے کہ پھر اسے بے وفا ایک عام پسند نہیں آتے. گروہوں کے اندر، ملکوں کے اندر، گھروں میں، معاشروں میں، سوسائٹیوں کے اندر جہاں بھی کسی چیز کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ آنکھ ان کے اندر کہاں سے بیدار ہو جاتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ یہ اور یہ لوگ بے وفا ہیں تمہاری کمٹمنٹ کے ساتھ یا تمہارے دین کے ساتھ یا جن سے تم محبت کرتے ان سے محبت کرنے کے معاملے میں. یہاں اگر اقامت دین سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ پھر وہ دین سے ہٹ کر کوئی بات. اقامت دین کے معاملے کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کے اصحاب کی جو زندگیاں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں. اگر وہ ہمارے لیے روشنی ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم دین کے راستے پر چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ان سے ہٹ کر کوئی اور نقشے ہمارے دل کے اندر جگہ بناتے جا رہے ہیں تو آپ اسے سمجھ لیں کہ یہ بتانے ذہنوں کو مانا. اب یہاں ہم جمع ہیں اور ہمارے محترم پروفیسر ممتاز بخش صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے بات تو کی ہے جو گورننگ باڈی ہے اس پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کے اس پورے حصے کی بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے کہ جو لوگ اپنے جیبوں سے نکالتے ہیں، جو اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، جو زلزلہ زدہ علاقوں میں، سیلاب زدہ علاقوں میں ان مرنے والوں کے ساتھ مرتے ہیں اور ان زندہ رہنے والوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اس ملک کی گورنمنٹ باڈی اگر خراب ہے تو اس ملک کے اندر کوئی ایسا فورم، کچھ ایسے لوگ، کوئی ایسی شخصیات باقی نہیں رہیں گے جو انسانیت کی خاطر اور امت محمد کی خاطر قربانی نہ دے رہے ہوں، آگے بڑھ کر ان کے دکھوں کو اپنے دکھ نہ سمجھ رہے ہوں. لہذا بات کرتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں انسان کانٹوں پر نظر رکھے وہاں پھولوں کو مسلنے کا کوئی پروگرام نہ بنا دے. وہ چہرے، وہ آنکھیں، وہ ہاتھ میں نے بھی دیکھے ہوئے، میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہوں جو جب زلزلہ بچان کو بھی سنبھال رہے تھے یوں جیسے ماں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر بچوں کو لے جاتی ہے. اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں الحمدللہ. یہ سوسائٹی خیر سے خالی کبھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم پریشان ہیں، یہاں دین غالب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی کا پہلا سبب ہے اور آخری سبب بھی یہی ہے، لیکن یہ سوسائٹی خیر سے خالی نہیں ہے. ہم لوگ یہاں کیوں جمائیں؟ ہم لوگ یہاں کیوں جمائیں؟ کوئی چیز تو ہے جو ہمیں خیر سے یہاں اکٹھا کر رہی ہے.
مختلف عمر کے لوگ ہیں، مختلف شکلوں کے لوگ ہیں، مختلف پس منظر کے لوگ ہیں، مالی لحاظ سے اپنی اپنی حیثیت ہے، علمی لحاظ سے اپنی اپنی حیثیت ہے، جسمانی لحاظ سے اپنی اپنی حیثیت ہے، لیکن کوئی چیز ہے جس نے جوڑ کر انہیں جمع کر دیا ہے، اور یہ جو امت ہے قیامت تک خیر سے کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم اقامہ کی جن بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو سب سے پہلا نقشہ جو ہے وہ میں یہ پیش کروں گا کہ انسان پر مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی محبوب ہستی اس سے جدا ہو۔ یہ محبت کا تجربہ تو خاص تجربہ نہیں ہے، یہ تمہارا عام تجربہ ہے۔ اللہ نے جس دل میں محبت نہیں رکھی، میرا خیال میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں پھر دل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں نقشے کچھ اور آ جاتے ہیں، یہ محبتیں بڑھ جاتی ہیں، بندہ اپنے اپنے ذہنی سانچے کے مطابق محبتیں پال لیتا ہے، لیکن محبت سے خالی کوئی دل نہیں۔ اس زمین پر عظیم ترین محبت جو وجود میں آئی وہ اللہ کے آخری نبی کے اصحاب کی محبت تھی۔ اللہ کے آخری نبی اس سے بڑی محبت انسانی تاریخ میں بالکل نہیں ملے گی اور نہ مل سکتی ہے، اس کا کوئی امکان ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس محبت میں جدائی کا ایک اتنا بڑا موڑ آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اگر میری بات کو ذرا مشکل نہ سمجھا جائے تو جنہوں نے کائنات کی باغی اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، انہوں نے محبت کے اندر جدائی کے صدمے کو کچھ اس طرح محسوس کیا کہ ان کے ہوش و حواس تک ہونے کے قریب آ گئے۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف، اور یہ تشریف لے جانا کچھ ایک اچانک واقعہ نہیں تھا۔ ابھی خطبہ حجت الوداع ہے، آپ خطا فرما رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت کے لیے دین مکمل ہو گیا اور لوگ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ جو اسی بھی بات میں کہتے ہیں کہ یہ آیت جو تم پر اتری، اگر ہم کو اترتی تو ہم پتہ نہیں کتنا بڑا جشن مناتے، لیکن اس دن جو بہت قریب ہوتے ہیں نا، جو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ ایک آنکھ یہ آیت سن کر رو پڑی ہے، وہ کس کی آنکھ؟ وہ جناب کیا ہوا؟ فرمایا جدائی کا وقت تو قریب آ گیا، دین مکمل ہو گیا، اب ہم باقی ہیں اس زمین پر، لیکن اللہ کے رسول کے ذمہ جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ یہ محبت بڑی دور دور کی اندیشے کی انسان پر واضح کرتی رہتی ہے۔ اچھا، اب اس محبت پر جو وہ وقت آیا کہ وہ جس کا ایک خطرہ سا رہتا تھا دل کے اندر، اور وہ بڑا عجیب و غریب خطرہ تھا، یہ سفر جاری ہے ہجرت کا، جناب وہ بھاگ کے آگے آ جاتی ہے، پیچھے شرطیں بھی بڑی لگی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معاشرہ گرا ہوا ضرور ہے، لیکن آج بھی اللہ کے نبی کے دین کا علم بلند کرنے والوں کی قیمتیں اسی طرح لگتی ہیں جس مکے کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ کی قیمت لگی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے اس امت کو خیر سے خالی نہیں کیا ہے۔ آج بھی باطل کی آنکھوں میں کھٹکنے والے لوگ موجود ہیں جن کی طرح کی قیمتیں لگائی جاتی ہیں، ان کا سر لے آ کر اور لوگ یہ بات، یہ دولت، یہ عہدے، یہ ملک، یہ تمہارے ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے رسول کے آگے بھاگ کر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھ لیا تو کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ دیر آگے آ جاتے ہیں، کچھ دیر بعد پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کبھی خیال آتا ہے جب میں آگے ہوتا ہوں کہ دشمن تو پیچھے سے حملہ آور ہو جائے گا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی پشت تو خالی ہے، تو بات کے پیچھے چلے جاتا ہوں، اور پھر مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا کہ اگر دشمن اچانک سامنے سے حملہ آور ہو جائے اور ابوبکر پیچھے کھڑا ہو اور آگے اللہ کے نبی کی جان کو کچھ گند پہنچ جائے تو میں سے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ محبت اس دن کو دیکھتی ہے جب اللہ کا رسول اس دنیا سے تشریف لے۔ بہت بڑے حوصلے والے لوگ تھے،
پہاڑ ایسا آدمی عمر فاروق بالکل ختم ہو کے رہے اپنے ہوش و حواس سے بالکل ہی باہر. مسجد نبی میں آ کر تلوار لے کر کھڑے ہوتے کہتے کون کہتا ہے اللہ کا رسول چلا گیا؟ کون کہتا ہے ذرا میرے سامنے آئے، یہ میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی؟ یہ عمر جیسے افراد انسانی تاریخ میں بار بار پیدا نہیں ہوتے. ایک مورخ ہے جس کی ہسٹری مغرب تو اس کو معبودوں کی طرح مانتا ہے، دیوتاؤں کی طرح مانتا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اگر پوری انسانی تاریخ میں سیاست پر، انتظامیات پر، ریاستی امور پر جو کچھ آج تک وجود میں آیا ہے اس سب کو میڈیا میل کر کے ختم کر دو اور عمر فاروق کا دور صرف بند رکھ لو تو میں اس زمین پر انسانیت کو پھر پوری طرح آباد کر کے دکھا دوں. لیکن وہ آدمی اس محبت پر اس طرح ختم ہو گیا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ آج میں کیا کروں. اس محبت کی اس جدائی کی گھڑی پر ایک عجیب و غریب چیز ہوئی اور وہ ہوئی کہ ابھی اللہ کے رسول کو دفن نہیں کیا گیا. امت کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی اس امت کا سربراہ ہو. سارا دین اس ایک لمحے کے اندر چھپا ہوا ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کا دین اسلام کیا ہے، اس ایک لمحے کے اندر. اب یہ عجیب بات ہے، اسے لکھا دشمنوں نے اور بڑا خوش ہو کے لکھا اور بڑا شور مچا کے لکھا. انہوں نے یہ لکھا کہ یہ دیکھیں یہ ہے محمد کے پیروکار، اقتدار کی اس قدر چسکا پڑا ہوا ہے کہ ابھی نبی جو ہیں ان کو دفن نہیں کیا گیا اور یہ فیصلہ کرتے کہ سربراہ کون ہوگا. جب بات کرنے والا بات کرتا ہے آپ کو بھی خوب اس کا تجربہ ہوگا کہ جب وہ اس بات پر اتر آئے کہ یہاں میں نے سچے ہو کر اٹھنا ہے تو ماشاء اللہ بھٹائی کی بڑی بڑی مثالیں قائم کر دیتا ہے. کیا وہ لوگ جو اپنی جیب میں موجود رہنے والے پیسے نبی کی قدموں پر نچھاور کر دیتے تھے. جناب خدیجہ نے اعلان کیا میری جائیداد ساری نبی کی ہو گئی، ان کا انتقال ہوا تو جناب ابوبکر صدیق نے اعلان کیا میرا سارا پیسہ میرے نبی کو ہو گیا. کیا وہ لوگ اقتدار میں پڑے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ چیز اور جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ امامت دین پورا دین ہے اور اس کے بغیر کوئی دین نہیں ہے اور وہ اس مرحلے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ جب اللہ کا نبی چلا گیا، اللہ کے نبی کی تقسیم کا مسئلہ اپنی جگہ پر کرا ہے اور اللہ کے نبی کے دین کے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب اس امت کا سربراہ کون ہے. ایک زندہ امیر، کوئی دین نہیں اس کے بغیر. اگر کوئی دین تھا یہ 24-48 گھنٹے یہ کون کھاتا، یہ 40 چہلم وغیرہ بات کر لیتے سب لوگ، لیکن کوئی دین نہیں ہے. یہ کائنات کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ جو سرورے کائنات تھا اس کی تدفین کہاں ہوگی، کون اسے غسل دے گا، کون انہیں ان کے کپڑے اطہر کے اندر اتارے گا. یہ فیصلے کس نے کرنے تھے؟ یہ اس نے کرنے تھے جو امت مسلمہ کا سربراہ تھا. اور دوسرا یہ حقیقت کیا رکھتا تھا اور جنہوں نے سیکھا تھا دین وہ کیسے یہ کر سکتے تھے کہ ابھی ان کا جبریہ اثر ان کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہو اور جو سارے کے سارے دین کے اصول ہیں ان کو وہ چھوڑنے اور ختم کر دیں. اس دین کا سب سے اہم، اس دین کا سب سے بنیادی، اس دین کا سب سے جس کو کہنا چاہیے کہ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ وہ اس دین کے ماننے والوں کی سربراہی کا قیام. یہ جو پھر بعد میں پھیلتا ہے نا مسئلہ، یہ وہ بات کی باتیں ہیں نا، لیکن اصل بات یہ کہ وہ لوگ جو دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اگر ان کا اپنا ہی کوئی سربراہ نہیں ہے تو اقامت کس کی ہوگی اور کہاں ہوگی اور کس طرح ہو رہی ہوگی. یہاں وہ سارا کا سارا دین چھپا ہوا ہے. جب جناب عمر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا اعلان ہوا اب وہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں جس میں روحانی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی کس جگہ پر دفن کیے جائیں گے، اللہ کے نبی کو دفن کرنے کی آخری جو رسومات ہیں وہ کیا ہوں گی، یہ کون سی سرزمین ہے جس کے حصے میں اللہ کا یہ نبی آنے والا ہے. یہ ساری چیزیں
وہ خلافت کا سربراہ ہی کر سکتا تھا، جس کے علاوہ کرنے کا کوئی اور مجال نہیں۔ اب اس واقعے کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم دینی لحاظ سے کس طرف میں کھڑے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم اپنے دین کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ جس چیز کو ہم دین کہہ کر سینوں کے ساتھ سمٹائے ہوئے ہیں، وہ اپنی اصل کے ساتھ اگر اس کو میچ کریں تو وہ کیا کچھ رہ جاتا ہے۔ یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کسی حقیقت پر پہنچنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ حقائق پر نظر نہیں ڈالیں گے، جب تک آپ کچھ برہموں کو اپنے اس وقت یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کتنے ہوں گے ہم یہاں بیٹھے ہیں، 300-400 لوگ ہیں۔ ابھی یہ تقسیم ہو رہی ہے، فرشتے موجود ہیں اور آسان کام ہے، اور اب بندہ تو اپنے آپ کے لیے خود ہی فرشتہ ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ جو کام یہ منکر اور نکیر نے کرنا ہوتا ہے وہ کام تو اپنے خود بھی کرنا ہوتا ہے۔ ان کو تو بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب وہ ہم اپنا کارنامہ کوئی سر انجام دے چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم پلان کر لیتے ہیں، فرض یہ کرنا ہے اور اگلے ہفتے فلاں کی ٹانگ کھینچنی ہے، اور 10 دن بعد فلاں کو الزام لگا کر فلاں میدان سے آؤٹ کر دینا ہے۔ ہم تو فرشتوں سے بہت ساری اپنی چیزیں بنا چکے ہوتے ہیں، تو بھائی ابھی فرشتے بیٹھے ہیں، یہ فیصلے ہونے والے ہیں۔ ایک امت کی تقسیم کی میں نے بات کی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے مشن پر کاربند ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دوسرے پھر وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کی زندگی کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے۔ یہ ہو گئے، یہ کون ہے؟ یہ امت ہے محمد کی۔ اور جو یہ اپنے دلوں کے اندر نہیں محسوس کر پا رہے، یہ میں تو اس کو فتویٰ تو نہیں لگا رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذرا ایک دوسرا گروہ الگ ہے، ان سے بات میں پہلے یہ کہ میں ان حضرات کی خدمت میں اب کچھ گزارشات رکھوں گا کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ حضور کا مشن ہماری زندگی کا مشن ہے، کوئی ہم اور اس میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور وہ لوگ جو ان کے مشن کو اپنا مشن سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہمارے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے دوست کی حیثیت رکھتے ہیں، وہی ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہو گیا۔ اب باقی لوگ جو اس سے الگ، تو اس گروہ کے سامنے کیا کیا؟ یہ گروہ اپنے مشن کے ساتھ صحیح اور سچا ہونے کے باوجود اس زمین پر مغلوب کیوں، جبکہ کلمہ اللہ مخلوق ہونے کے لیے نہیں، اللہ کا کلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول، بلکہ جب اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو رسولوں کے بارے میں تو مفسرین نے بڑی پیاری اور واضح بات کی ہے کہ جو رسول سے ٹکراتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی شہادت ملتی ہے تاریخ میں، انبیاء کی لشکروں کی شفاعت کی تاریخ میں ملتی ہے، لیکن جب اللہ کا رسول تشریف لے کر آتا ہے پھر کوئی چیز اس کا سامنا نہیں کر پاتا۔ وہ بڑا پیارا فکرہ لکھا تھا، شاید انجیل سے لیا گیا ہے، اس میں ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مکے میں ایسا نبی آنے والا ہے کہ اس کے ساتھ ٹکرانے والوں کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے چھری کو پتھر پر پھینک دو، نقصان ہر صورت میں چھری ہی کا ہو۔ اب ہم اس رسول کی امت ہیں اور ہم مغلوب ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی خوشخبری تو نہیں کسی کو سامنا نہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہم مغلوب ہیں، یہ کیوں مغلوب ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ مغلوب ہونا جو ہے وہ اس کے باعث ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب کی زندگی میں نہیں۔ آپ سب نے اپنے گھر دیکھیں، کرائے پہ رہ رہے ہوں یا اپنے گھروں میں رہ رہے ہوں، یا آئندہ کوئی ارادہ ہو کہیں پلاٹ خرید رکھا ہو، اس کے لیے کہیں لائف انشورنس کے چکر بھی چلا رکھا ہو، کچھ زری زمین بھی اس کے لیے لڑکی ہوگی کہ جس کو بیچ کر وہاں ایک گھر تعمیر کریں گے۔ تو ان سے میں چھوٹی سی ایک گزارش کروں گا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر کیسا تھا؟ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ اس ساری مجلس کو معاف کرے اگر بات کرتے ہوئے کوئی بات غلط ہو جائے۔ اگر گھروں سے آدمی کی عزت اور مقام اور مرتبہ کا انتخاب ہوتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں، بڑا آدمی ہے ماشاء اللہ،
اتنے کنال میں کوٹھی ہے. اچھا اگر اس سے انتخاب ہوتا ہے اور ہمارے سامنے جو وہی نقشہ ہے تو پھر اللہ کے رسول جس میں آپ کیا کہیں مناسب لفظ ہے جس کمرے میں آپ تشریف فرما ہو اس کی اونچائی کیا ہے؟ اس میں ہم اپنے اپنے مقام متعین کریں. ایک بندہ مناسب سے کرتا جب ہاتھ کھڑا کرتا تو وہ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی چھت کو لگ کرتا. ہمارے دلوں میں جو مکان بسے ہوئے ان کو کب لگتا ہے؟ ان کی چھت کو ہاتھ کب لگتا ہے؟ پوچھنے نہ ذرا اپنے اپنے گھروں میں اپنے نقشوں میں اپنے جو ہم نے ماشاءاللہ بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے سکون کے لیے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ میں تو کتاب کہوں گا کہ خود کے لیے بنائے ہوئے ان کی چھتوں کو ہاتھ کب لگتا ہے اور اللہ کے نبی کی چھت کو ہاتھ کب لگ جاتا تھا؟ یہ فرق ہے. اس فرق کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم مغلوب ہی نہیں. اچھا دیکھیے دنیا داری بڑی عجیب چیز ہے. وہ کہتے ہیں کیا کریں گے دنیا تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں دنیا کیا ہے؟ دو چیزیں صرف بیان کریں گے. ایک صحابی تشریف لاتے ہیں سوال کرتی ہیں کیا گوشت کا سالن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی چھوٹی سنس کا آدمی تھا نعوذ باللہ من ذالک الیاس صحابہ محمد کے ساتھ چھوٹی سنس کا نکل مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ ہماری سنس بڑی ہو گئی ہے نا. وہ کوئی چھوٹی سنس کے آدمی تھے جنہوں نے آ کر سوال کیا تھا کہ جو آدمی گوشت کا سالن کھا لیتا ہے کیا اس کا وضو قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ دنیا داری کر کے اسٹینڈرڈ معیار ہے. اس کے اندر بہت سارے سوالات چلتے ہیں. اب میں ان کو اگر وہ محبت کا رہنما نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کے اندر جو نقشے چھوٹے وہ بیان بھی کروں گا تو کسی کام نہیں آئیں گے. گفتگو کے بعد کچھ لوگ آ جائیں گے کچھ وقت کو مجبور لگائیں گے تو جواب میں بات کروں گا بات ختم ہو جائے گی. لیکن بات جو انہوں نے آ کر یہ کہی تھی کیوں کہی تھی اس کے اندر کوئی چیز تو چھپی ہوئی ہے نا. دوسری بات یہ کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے حدیث میں یہ کہ میٹھا پانی ان کے سامنے لایا گیا. اب اس کی یہ بھی مجھے تشریح معلوم نہیں کہ میٹھا پانی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم چینی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا گوشت ڈال دیتے ہیں شربت پانی ڈال دیتے ہیں ایک دو لیمو ڈال دیتے ہیں ایک یہ میٹھا ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ میٹھا پانی ہے. لیکن میٹھا اور بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض علاقوں میں کنووں میں نلکوں میں کھارے پانی نکلتا ہے اور اگر کسی گھر میں یا کسی کنویں سے کسی نلکے سے پانی کھاری نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹھا پانی ہے. یہ دونوں تشریحیں چاہیے. اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو پانی جناب صدیق اکبر کو پیش کیا گیا تھا وہ یہ والا میٹھا تھا جو میٹھا ڈال کے میٹھا کرتے ہیں یا وہ والا میٹھا تھا جو کھاری نہیں ہوتا. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں گلاس آیا اور ان کے سب آنسو ڈوبنے لگے. لوگوں نے پوچھا جناب یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی ہی کوئی مجلس تھی اللہ کے رسول تشریف فرما تھے ان کی خدمت میں میٹھا پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے پیتے ہوئے کہا کہ یہ میٹھا پانی بھی دنیا داری ہے لیکن مجھ پر جو میرے اللہ نے شیطان مسلط کیا تھا اسے میرے لیے مٹھی کر دیا گیا ہے لیکن تمہارے شیطان تمہارے سروں پر مسلط رہیں گے لہذا اس دنیا داری سے بچنا. تو جہاں دنیا داری یہ ہے تو ایک میٹھا پانی جس کی تشریح بھی ہمارے پاس نہیں ہے جب اس کے ساتھ دل لگ جاتا ہے وہ بھی دنیا داری قرار پاتی ہے. تو پھر جس طرح کی ہم زندگیاں گزار رہے ہیں جس طرح کے ہمارے کھانے پینے کے صبح سے شام تک انتظامات ہیں اور جس طرح میرے خیال ہماری کمائیوں کا ایک بڑا بجٹ اس پر خرچ ہو رہا ہے اس کو ساتھ رکھ کے محمد کی امت کا دعویٰ بھی ساتھ رکھنا اور اس کے بعد گھنٹوں سے رہنا کہ دین مغلوب ہے کیا ہے میرے خیال میں وہ محبت کی تار بند ہو گئی اس کو کہیں سے روشن کرنے کی ضرورت. یہ بات میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم امت محمد ہیں اور انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ بھی اپنے دعووں میں سچا ہوتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن
پھر انہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو چیز وہ مانگ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز مطلوب ہے اس اسٹینڈرڈ کی طرف اگر وہ نہیں بڑھیں گے تو آخر پھر وہ کامیابی اس سے بھی کیوں آئے گی؟ ہمیں کوئی اللہ کے نبی کے اصحاب سے زیادہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم وہ کامیابیاں حاصل کر لیں گے جنہوں نے اتنی سخت جدوجہد کے کامیابیاں حاصل کی. اور پھر یہ عجیب بات ہی کہتے ہیں، یہ سوچنے کی عجیب بات ہے. ہم تو شاید اپنی قیادت سے میں سمجھتا ہوں، میں معذرت کے عرض کروں گا، مقصود کی تقسیم ایک تقسیم قدرت کی تقسیم ہے. اسے جو بت بناتا ہے اللہ اس کو معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے اگر یہ کہیں مجھ میں بت بن جائے. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ ایک تقسیم شدہ چیز ہے. اصحاب محمد کے درمیان بھی مقاصد فکر موجود ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں بڑے غریب، تو ہم جو بات کرتے ہیں تو ہم اپنی خاص سینس میں کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو آپ کا قائد ہے جس طرح وہ اطاعت پر آپ پر حق رکھتا ہے رسول کے کسی اطاعت کے احکام کے کسی حصے میں سے بالکل ٹھیک وہ محبت کا حق بھی رکھتا ہے جس طرح رسول سے محبت کی جاتی ہے کسی نہ کسی حصے میں اس سے محبت کرنا بھی ایک حق ہے. اگر یہ چیز درمیان میں سے ہم نکال دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہ ساری روحانیت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں جو روحانیت اس زمین پر ہمارا واحد ہتھیار ہے. یہ زمین تو بھر دی گئی ہے شیطان کے چیلوں سے، ٹیکنالوجی ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور دی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک جیسے ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تو کفار کے گھر جو ہیں یہ ان کی سیڑھیاں ہی سونے اور چاندی کی بنا دیتا. یہ جو دنیا ہے یہ تو دیگی اہل باطل کو دی گئی ہے اور بھرپور طریقے سے دی گئی ہے. اور جو چیز ہماری حفاظت کر سکتی ہے وہ ہماری روحانیت ہے، اور ہم نے اس کو تو جناب جدید افکار کے زیر اثر لپیٹ کے ایک سائڈ پر رکھ دیا کہ ہاں مکہ میں کچھ ایسے مسائل تھے لوگوں کے درمیان وہم کے تو یہاں بھی آ کر وہ حاصل ہو گئی. تو گویا اللہ کی ذات رحم کرے وہ چیزیں جو اصحاب محمد کے درمیان روحانیت کا باعث تھی آج جدید سائنس سے کہا دیں گے تو تمہارے وہمیں اور کچھ خیالات ہیں. تو یہ چیز تیسری ہے جو میں نے ان دوستوں سے عرض کرنی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں اقامت دین کے لیے، ہم اس کے سپاہی ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم اپنے صفوں کے اندر نہیں لائیں گے تو پھر وہ چیزیں کہاں سے حاصل ہو سکیں گی جو ہمارا مطلوب ہے. اس محبت کا تو بڑا عجیب حصہ ہے. اب اس کو بھی شاید لوگ کہیں کہ یہ ایک ذاتی محبت ہے، لیکن یہ ذاتی محبت نہیں ہے. لیکن پھر وقت اللہ کے رسول سے محبت کا عجیب و غریب قصہ ہے کہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کی بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ یوں ایک صحابی سے پوچھا گیا یہ آپ کو یہ بٹن کھلا کیوں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ جب میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی تھی اور کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا تب سے یہ بٹن کھلا ہی ہوا. اب چونکہ میں نے دیکھا تھا کھلا تھا اس کے بعد یہ کھلا ہی رہتا ہے، یہ بند نہیں ہوتا. لیکن اس سے آنے والی چیز یہ میں بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی ہیں تو اس وقت صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی، مسلمانوں کو حج پر جانے کی اجازت دی گئی. مدینہ سے ایک بڑا وفد حج کے لیے چلا دیا گیا. اب وہ وفد جا رہا ہے تو پچھلے سورۃ توبہ کی کچھ آیات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ضروری سمجھا کہ یہ آیات کی دفعہ حج کے موقع پر تمام اہل عرب تک پہنچ جانی چاہیے. کیونکہ اس میں ایک اظہار لیکن ان میں سے چھپی ہوئی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ محبت کتنی تھی اللہ کے رسول سے. تو لوگ سفر کر رہے ہیں اور پیچھے سے دور سے کسی دوسروں کی آواز آ رہی ہے. اب وہ دیکھیے اس کو ہم کسی لسٹ میں نہیں لاتے، اسی لیے تو معلوم نہیں ہم اس کو کسی لسٹ میں نہیں لاتے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ قافلہ رخ کیا ہے. لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے یا مختلف آواز آتی ہے. پھر ابھی وہ آواز قریب آ رہی ہے اور وہ یہ جو اپنی مادری زبانوں کی وہ ذرا عجیب ہوتی ہے. ڈاکٹر وسیم صاحب بھی جب موجود نہیں کئی لوگ تو ہمارا ایک محاورہ چلتا ہے یہ جو ہماری زبان چلتی ہے میچنا بات سے گجرات کا اس میں کہ جب آدمی کسی یقینی چیز کی طرف چلا جاتا ہے نا
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ بھلاوے، لگ جائے کہ کم ہو گیا. تو صحابہ کرام اس پر متفق ہو رہے ہیں کہ یہ پیچھے آواز آ رہی ہے نا، یہ تو رسول اللہ کے اٹھنے کی آواز ہے، پورا بکرا طرف اٹھا ہے. یہ محبت ٹٹولے گئی ہے اپنی زندہ امید کے ساتھ. اس درجے کی محبت کہیں موجود ہے کہ اپنے آپ سے سوال کریں. باہر اس سوال کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی کوئی کسی سے ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بار بھی کہتا ہے نا کہ ملا سے کیا پوچھتے ہو، تمہارا سب سے بڑا محافظ جو ہے وہ تمہارے اندر بیٹھا ہے، آپ پوچھے نا اس سے. یہ جتنی اطاعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، تبلیغی جماعت کے اندر ایک اطاعت ہے، تنظیم اسلامی کے اندر ایک اطاعت ہے، جماعت اسلامی کے اندر ایک اطاعت ہے، یہ ماشاء اللہ طالبان ہیں ان کے اندر بھی ایک اطاعت ہے. یہ ساری اطاعتیں موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اس محبت کا کوئی وہ حصہ موجود ہے کہ وہ مدینے میں تو ہزاروں ہوتی ہیں، مکہ میں بھی ہزاروں ہوتی ہیں، وہ تو کرتے نہیں ملکوں کو روکیوں کا ہے، اور وہ کہاں سے وہ چیز چھپ کے نکلتی ہے جو بتاتی ہے کہ نہیں یہ تو معبود کی اٹھنے کی آواز ہے، یہ کسی اور اٹھنے کی آواز نہیں ہو سکتی. ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو تشخیص لیا. یہ چیزیں ہم سے گم ہو گئی، یہ چیزیں ہم سے یونیورسٹی میں ڈگریوں نے چھین لی. یہ جو ہم سے چھینا ہوا بات ہے، اس کو جب تک ہم دوبارہ اپنے دلوں کے اندر سجا کر نہیں رکھیں گے، ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بالکل نہیں کر پائیں گے. آپ حالات کو جتنا اپنے لیے سازگار کرتے ہیں. اب ہمارے دوستوں کی اور قسم تھی اور وہ کسی فارم ہے کہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بہت سارے اور بھی زندگی میں کام کرنی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی امت کے علاوہ کسی بات پر سوچے، کسی بات کو ہدف ہی نہ بنائے، کسی بات کو سامنے ہی نہ رکھے، امت کے تعلق کے علاوہ باقی سب تعلقات کو رون ڈالے. یار یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنے والی نہیں ہے ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائیوں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو. جو لوگ امت محمد کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے دوزخ کی آگ میں جلنے کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کوئی اور ان کے لیے اللہ کے پاس ان کی میزبانی کے لیے اور کچھ نہیں ہے. اس نے آپ تیار کر رکھے وہ لوگ سارے جو محمد کی امت کے معلوم ہیں. تو بھائی یہ جو تمہارے اندر کچھ ایسی چیزیں بڑھ رہی ہیں جس میں امت سے ہٹ کر کو موجود ہو، تو بھائی اس دل کو اپنے کو کھول کے باہر بیان کرو. اگر کہیں ایمان کی روشنی موجود نہیں تو اس کو کھینچنے کی کوشش کرو، اس کو اپنے دلوں کے اندر جمع کرنے کی کوشش کرو. یہ جو شک ہے یہ شک تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں تمہاری زندگی جو ہے وہ مسلسل دوزخ کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اپنے آپ کو اس 2 نمبری سے بھائی نکال لیں. آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، اس وجہ سے آپ کی شادی مسلمان کرانے میں ہوگی. آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، مسلمان باپ کی جائیداد آپ کو مل گئی. آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے برتنوں میں آپ نے کھا پی لیا اور آپ کے اندر کوئی چیز آپ کو کہتی ہے کہ یار یہ امت کیا ہوتی ہے اور امت کے مقاصد کیا ہوتی ہے اور یہ امت کا مشن کیا ہوتا ہے. اس اتنا بڑا دکھ دینے والا واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلمان ساتھی کو کسی نے میسج بھیج دیا کہ یار کس نے اپنی زندگی کا مشن رسول کے مشن کو نہیں سمجھا، وہ تو جانوروں سے بدتر ہے. اب ان صاحب نے فون پر احتجاج کر دیا کہ یار میں جانوروں سے کیسے بدتر ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کی زندگی کا مشن تھا، اس کا مشن نہیں تھا نا، تبھی اس کو معلوم ہوا. بولا یہ جانوروں سے بدتر ہونا کون سی بات ہے ایسی جو چھپی ہوئی ہو. آپ نے سورہ التین نہیں پڑھی؟ افضل الصابرین کی نہیں کہا گیا، کتوں کو کہا گیا، زوروں کو کہا گیا، خنزیروں کو کہا گیا. وہاں افضل الصابرین کس کو کہا گیا؟ افضل الصابرین. افضل الصابرین انسانوں کو کہا گیا، وہ انسان جو نبی کی پہچان نہ کرتا. آپ کے اندر کوئی چیز اگر ایسی چھپی ہوئی ہے تو بھائی یہ 2 نمبری نہ کریں.
آپ یہاں یہ کر لیں گے کہ ایک مسلمان گھرانے سے رشتہ لے کر آپ نے اپنا گھر آباد کر لیا، آپ نے ایک مسلمان کی جائیداد میں ڈاکہ ڈالا اور مسلمان بن کے اس کی جائیداد حاصل کر لی، آپ نے یہاں رہ کر مسلمانوں کے برتنوں میں کھایا پیا، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان کو برداشت نہیں کرتے کسی دوسرے کو کھلانے پلانے کے لیے، آپ نے یہ 2 نمبری بھی کی، اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یار محمد کی امت والی بات، یہ کیا عجیب بات ہے، یہ کیا نیا قصہ لے کر لوگ بیٹھ گئے، بھائی اپنا کام کرو، ٹھیک ہے، 7 تصویر بھی چلے گی، نماز بھی چلے گی، عمرہ بھی چلے گا، وہ بھی آج کل ماشاءاللہ بڑا اسٹیٹس بن گیا ہے، ہم نے 3 عمرے کر لیے، 5 کر لیے، 7 کر لیے، ابھی سارے مل کو عمرہ کرنے جائیں گے، پوری فیملی جائے۔ اگر تم نہیں جڑے ہوئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ عمرے تمہارے لیے تمہارے عذاب میں اضافہ کریں گی، یہ تمہاری نمازیں تمہارے عذاب میں اضافہ کریں گی، یہ تمہاری تسبیحات تمہارے عذاب میں اضافہ کریں گی، یہ تمہارے لیے کوئی راستہ صاف کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ میں آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا۔ ایک نوجوان تھا، اس نے خط لکھ لیا سید ابو العلا مودودی کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور میں سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گندگی کی نالی سے اٹھا کر گویا صاف کیا اور کچھ بات کرنے کہنے کے لائق بنا دیا۔ کم از کم میں تو اپنے آپ کو یہی محسوس کرتا ہوں، اور لوگوں کے اپنی خیالات ہوں گے۔ تو کسی نے لکھ دیا کہ جی مجھے میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ آخرت ہوگی، باقی باتیں اسلام کی مجھے ساری آ گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے دوست کا نام بتائیں۔ اور وہ دوست تو اندر چھپا ہوا بیٹھا ہے نا، باہر تو نقشہ اور ہوتا ہے، اندر چھپا ہوا دوست اور ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ بس کیا بتاؤں، ایک دوست ہے وہ تنگ کرتے رہتا ہے۔ میں کہا جی بات یہ بیٹے کہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ وہ کون ہے آپ کا دوست، تو میں اس کا آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں وہ تو میں خود ہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ آخرت کیسے واقع ہو جائے گی، یہ آخرت کیوں واقع ہوتی ہے؟ ڈگریاں نہیں ہمیں دیتی جس کو ہم نے اپنے بچوں کے لیے بڑا آگے نکال کے رکھا ہوا ہے، میرا بیٹا جی MBA کرے گا، میرا بیٹا جی CSS کرے گا، میرا بیٹا جو ہے وہ ماشاء اللہ MBBS ہو گیا جی، MBA کر رہا ہے، میرا بیٹا جی وہ فلاں جگہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لے گا، میرا بیٹا ریٹائرڈ ہونے تک وقت لیفٹیننٹ جنرل تو ہو ہی جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائیں گے جب تک یہ چیزیں ایمان کے ساتھ بند نہیں جاتی۔ اس نے کہا جی وہ تو میں خود ہوں۔ تو نے کہا بیٹا اب بات نہیں، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی دلوں کے اندر کہیں تشکیک کوئی داخل ہے، اس کو نکال کے باہر نہیں آئے۔ انشاءاللہ اہل ایمان زندہ ہے، کیا مطلب زندہ رہیں گے، ہر شخص کے کانٹے کو نکال کے پھینکیں گے، ایمان کا بیج جہاں بوئیں گے وہاں ایمان کے پھل کھلیں گے۔ لیکن بات یہ اس نے اپنی بات پیش کی ہوا یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخرت کیسے، جتنی میں نے یہ ڈگری پڑھی ہے، جتنی میں نے دیکھی، وہ اصولی مجھے یہ ثابت نہیں کر دے رہا کہ آخرت ہونے والی ہے۔ میں کیسے مان لوں آخرت ہو جائے گی؟ اس نے کہا بیٹا اپنے کسی ذاتی تجربے کو مانتے ہو؟ اس کو تو میں مانتا ہوں۔ یہی بات ہے نا، ہم خدا کو نہیں مانتے، اپنے تجربے کو مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو کچھ تمہارے لیے پرابلم آخرت نہیں رہا، اچھا تم پر یہ زمانہ رہا ہے کہ تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہے؟ ابھی ہاں ماں کے پیٹ میں تو میں رہا ہوں، یہ تو کلیئر بات ہے۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہہ دے کہ تم ایک ایسی دنیا میں جانے والے ہو جہاں ایٹم بم ہے اور جہاں ایک قانون فضا ہوتی ہے اور جہاں گاڑیاں ہوتی ہیں اور جہاں آسمانوں پر ستارے ہوتے ہیں اور جہاں پھر وہاں انسان سفر کرتا ہوا ان سیاروں پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ذرا آگے آپ آ جائے تو جو بھی ٹیکنالوجی ساری کی ساری تو تم یقین کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ماں کی پیٹ میں اگر ماں کی پیٹ کے اندر بتاتا ہے نا مجھے تو مجھے تو اس کی بالکل سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا ایک تجربہ تو ہو گیا نا کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے اور اس سے ایک ایسی دنیا میں آئے کہ تم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کیا ہوگا۔ تو اب یہ دوسرا تجربہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ تم یہاں سے قبر کی زندگی میں داخل ہو جاؤ گے، اور ایسے ہی جیسے وہ ادھر سے تم آئے تھے اور ایک بڑی عجیب و غریب نئی دنیا تمہارے سامنے کھڑی تھی جس کو تم محسوس کر رہے ہو، ایسی ہی دنیا تمہارے سامنے پھر سے کھڑی ہوگی جسے تم محسوس کرو گے۔ اور جیسے یہاں تمہاری کامیابی اور ناکامی ہے وہاں بھی کامیابی اور ناکامی ہے۔ تو آپ کی مجلس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن بالکل نہ شرمائیں،
اپنے نقصان کو پیش نظر رکھیں. اگر کوئی شک آپ کے دلوں کے اندر ہے تو آپ ہر جگہ پہنچ کر علماء کے پاس پہنچ کر کتابوں کے اندر پہنچ کر ایمان کے اندر جہاں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو اللہ نے ایمان دیا ہے تو پھر نبی کا جو طرز جود و باش ہے اس سے جو چیز بڑھ رہی ہے اس کو کاٹ دیں. یہ کینسر کیا ہوتا ہے؟ کینسر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے گردن کے پاس، سینے پر، بازو میں، کسی کی اور کے اندر. یہی کینسر ہے. تو یہ ایمان کے اندر کینسر ہے کہ نبی کا جو طرز زندگی ہے اس کے اوپر چیزیں اضافہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں، ایمان اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے کچھ اندازہ نہیں، میں نے وقت اتنا لیا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس نے مجھے عطا کیا تھا میں نے اس کو پورے کو آپ کے سامنے کھول کر رکھنے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ شک ہے کہ یقین کی طرف بڑھے، اور یقین ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کی طرف بڑھے. یہ چیز جیسے ہی آپ اختیار کریں گے اس زمین پر اللہ کا دین غالب آ جائے گا اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کریں گے.